بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پوچھنے پر کیسر نے سپنا کے متعلق کہا کہ دہلی میں وہ شاپنگ کے لیے اکیلی گئی تھی اور جب وہ کئی گھنٹوں کے بعد واپس لوٹی تو اس نے پی سی او سے دارجلنگ کئی فون کیے تھے۔ حالانکہ کیسر کے گھر میں بھی فون موجود تھا جسے وہ یوز کر سکتی تھی۔ ایک لڑکی کا یا عورت کا یکا یک مجھ پر فدا ہو جانا، میرا گرویدہ ہو جانا، پھر میرے لیے اپنا ملک اور مذہب تک چھوڑ دینا، یہ بات میرے دماغ میں فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے متعلق میں جتنا سوچتا اتنا ہی میرا دماغ الجھتا جاتا۔ میرے اور بھی کئی مسائل تھے، لہذا میں نے سپنا والے مسئلے اور تفتیش کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی توجہ اپنے دوسرے مسائل پر مرکوز کر دی۔ راجہ تری نے بینکاک میں سفارت خانے فون کر کے اپنی بیوی اور بیٹے کا پاسپورٹ بنانے کا کہا تھا، مگر اب میرے ساتھ رضی، اس کی بیوی سپنا، کیسر، مسز ڈیوڈ اور سونیا بھی تھی۔ میں خود پہلے رابرٹ مائیکل کے نام سے پاسپورٹ بنوا کر تھائی لینڈ میں داخل ہوا تھا۔ کیا سفارت خانے والے ان سب کا پاسپورٹ بنا دیں گے اور ان کو اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کا میں کیا جواز پیش کروں گا؟ عمر اور خنسا کے دو کارکن میرے ہاتھوں اور ایک چکما سردار کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے۔ ہمارے بینکاک کے ساحل پر اترتے ہی خنسا کو اطلاع مل جانی تھی۔ اگر اس نے اپنے آدمیوں کی ہلاکت کا میرا جواز تسلیم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ حمید نے واپس برما جانا تھا، اس کی واپسی کا انتظام کیا ہوگا؟ یہ تو فوری نوعیت کے مسائل تھے۔ اگر میں ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر سونیا کو کراچی کسی اچھے اسکول میں داخل کروانا اور اس کی رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ کیسر نے اگرچہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس کا ایک شیرخوار بچہ، والدہ، بہن بھائی تھے۔ اگر اس نے پاکستان سے واپس بھارت جانا چاہا تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ سپنا اگر میرے تحقیق اور تفتیش میں سچی ثابت ہوئی تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ ایسے متعدد سوالات میرے ذہن میں کل بلاتے رہے اور انہی میں کھویا میں ساری رات جاگتا رہا۔ اگلی صبح فریش ہو کر ناشتہ کیا اور رانی کو اپنے کیبن میں بلایا تو اس نے آتے ہی کہا کہ وہ تو ہمارا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو چکی تھی۔ بقول اس کے سونیا اب اس کے ساتھ بہت مانوس ہو چکی تھی اور پاکستان جا کر اسے ہاسٹل میں چھوڑ دینا اس کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی۔ اپنے بیٹے کے متعلق بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد وہ چند روز تو ٹھیک رہا، مگر اس نے پھر پر پرزے نکالنے شروع کر دیے، اور ایک بار تو اس نے سونیا جو میری ران پر سر رکھ کر سو رہی تھی اٹھا کر 2-3 تھپڑ بھی مار دیے۔ اس کا رویہ ہمارے ساتھ دن بہ دن کرہت ہوتا گیا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹے میں بول چال بند ہو چکی ہے، اور اس کے بیٹے نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان پہنچ کر اپنے باپ کو سونیا اور اپنی ماں کے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔ حالانکہ ہرن گھاٹا سے شانتی پور روانگی کے وقت اسے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ رانی اور سونیا کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اور کراچی پہنچتے ہی میں اسے اس کے والدین کے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت تو میرے کہنے پر اس نے یقین کر لیا، مگر میرے جانے کے بعد اس نے اپنی ماں کا سونیا کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ اور محبت کو دیکھتے ہوئے شک میں مبتلا کر دیا۔ میں نے رانی سے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، لہذا اپنے بیٹے کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں اسے سمجھا دوں گا، اور سونیا کے لیے بھی پاکستان میں ایسا انتظام کروں گا کہ اسے تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ اسے تسلی دے کر میں کپتان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اسٹیمر کو برما کی سمندری حدود میں ساحل کے اتنے قریب لے جانا جہاں پر مچھیروں کی کشتیاں آسانی آ جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے ایک ساتھی کو مچھیرے کے ساتھ برما جانا ہے۔ ہرن گھاٹا سے روانگی کے چوتھے روز ہی ہمیں برما کے ایک مچھیرے کی ایک کشتی دکھائی دی۔ میں نے حمید کے ساتھ لائف بوٹ میں 2 تھائی ساتھیوں کو بھیجا کہ معقول رقم لے کر وہ حمید کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ 2 گھنٹے بعد ہی تھائی حمید کو مچھیرے کی کشتی میں بٹھا کر واپس آ گئے اور بتایا کہ حمید نے خود برمی زبان میں ان سے بات چیت کی تھی اور وہ اسے ساتھ لے جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اسٹیمر ایک بار پھر بینکاک کی طرف روانہ ہو گیا۔ عیسائی کپتان کافی جہاں دیدہ تھا۔ بقول اس کے اسٹیمر میں گہرے پانیوں میں سمندری طوفان سے نبرد آزما ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے اس نے وائرلیس پر مسلسل ہواؤں کے رخ سے آگاہی رکھی اور 7ویں روز مجھے بتایا کہ ہم بینکاک کی بندرگاہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بجائے بندرگاہ کے کسی ساحلی حصے کی طرف اسٹیمر کو لے جاؤ۔ ہمارے کسی کے پاس بھی پاسپورٹ نہیں تھے اور ہم نے غیر قانونی تھائی لینڈ میں داخل ہونا تھا۔ تھائی پولیس اور امیگریشن والوں کے متعلق مجھے علم تھا کہ پیسے کے زور پر وہ کوئی بھی ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور پھر یہاں تو خنسا اور بھائی خان کا نام لینا ہی کافی تھا۔ لیکن میں اس موقع پر کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ بعد دوپہر اسٹیمر ہمیں بندرگاہ سے 5 میل دور ایک ایسے ساحل کے قریب لے گیا جہاں نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی زیرو دکھائی دے رہی تھی۔ اس کہانی کے سربراہ اور چٹاگانگ کے مینیجر کے لیے
میں نے 2 خطوط کپتان کے حوالے کیے اور اسٹیمر کی 2 لائف بوٹس میں ہم 3 پھیروں میں بماسامان ساحل پر پہنچ گئے۔ لائف بوٹس والے ہمیں ڈراپ کر کے واپس اسٹیمر میں پہنچے تو اسٹیمر کا لنگر اٹھا کر وہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں سے انہوں نے واپسی کے لیے تیل وغیرہ لینا تھا۔ ادھر ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور تیز تیز چلتے ہوئے ساحل سے دور ہوتے چلے گئے تاکہ کوئی ہمارے غیر قانونی داخلے پر شک نہ کر سکے۔ 2 میل چلنے کے بعد ہمیں ایک سڑک دکھائی دی۔ ہم نے سڑک کے قریب ہی پڑاؤ کیا۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ وہ سڑک پر جائے اور کسی گاڑی سے لفٹ لے کر بینکاک جائے اور سری بانگ روڈ پر انٹرنیشنل پلازا ہوٹل سیان کی 2 ویگنیں بک کروا کر لے آئے اور ہوٹل انتظامیہ سے ہم سب کے لیے کمرے بک کرنے کا بھی کہے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں نمبر 2 ویگنیں لے کر آ گیا اور ہم سب سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہوٹل میں پہنچ گئے۔ میں نے تھائی ساتھیوں کو کہا کہ وہ آج رات آرام کریں اور کل صبح ہی عمر اور خمسہ کے لیے میرے دیے ہوئے خطوط لے کر روانہ ہو جائیں۔ میں ابھی غسل ہی کر رہا تھا کہ میرے کمرے کے فون کی گھنٹی بجی۔ لائن پر دوسری طرف تھائی نے میرا اصل نام لیتے ہوئے کہا کہ ہنسا نے بحریت واپسی لوٹنے پر مبارکباد دی ہے، پر پرسوں بعد دوپہر 3 بجے اورینٹل ہوٹل کی لابی میں اس کا نمائندہ مجھے ملے گا۔ میں نے سفید سوٹ اور کوٹ پر سرخ گلاب لگایا ہوگا۔ اسے ملتے وقت میں اپنے تھائی ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھوں۔ یہ پیغام سن کر میں نے نمبر 2 کو بلایا اور کہا کہ ہنسا کے حکم کے مطابق انہیں پرسوں تک میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ رات کو کھانے کے بعد مجھے سپنا کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا اس سے پہلے کہ وہ گفتگو کا آغاز کرتی۔ میں نے کہا کہ کل دن کو میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بعد دوپہر وہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ سپنا نے کہا کہ وہ اس لیے آپ سے ملنا چاہتی تھی کہ سردار کے لڑکے نے 3 بار فون کر کے کہا کہ وہ اس کے کمرے میں آنا چاہتا ہے اور اس کی آواز سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے بے تحاشا پی رکھی ہے۔ میرے بیرونی مسائل کچھ کم نہ تھے، اوپر سے یہ سردار کا لڑکا میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ میں نے سپنا کو کہا کہ وہ اپنا دروازہ اندر سے لاک کر کے رکھے۔ میں سردار کے لڑکے کے کمرے میں گیا۔ وہاں 2 انجان تھائی اس کے ساتھ بیٹھے شراب نوشی میں مشغول تھے۔ سردار کے لڑکے نے اتنی چڑھا رکھی تھی کہ اسے اپنے پرائے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ ایسی حالت میں اس سے بات کرنا بے سود تھا۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر واپس اپنے روم میں لوٹ آیا۔ اگلے روز 10 بجے میں بینکاک کے سینٹرل ٹیلی فون دفتر گیا۔ پاکستان میں راجہ تری، بمبئی میں مستان اور یوسف، کھلنا میں مزمل اور ڈھاکہ میں اصفہانی صدری کے لیے کالیں بک کروائیں۔ جی تو چاہتا تھا کہ اپنے گھر والوں کی خیریت بھی معلوم کر لوں۔ میرے گھر میں ٹیلی فون نہ ہونے کے باعث میرے قریبی قصبہ بھیرا میں میرے دوستوں کے ہاں فونز تھے جن سے رابطہ کر کے میں اپنے گھر والوں خصوصاً اپنی ضعیف والدہ کی خیریت معلوم کر سکتا تھا۔ پے در پے واقعات، مشکلات، سازشیں اور کٹھن حالات کی وجہ سے میری ذہنی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ میں گھر والوں کی طرف سے کوئی بھی بری خبر سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ نو نیوز از اے گڈ نیوز، یہی بہتر تھا۔ صدر اصفہانی سے پہلے کال ملی۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اسٹیمر ہمیں کل ساحل پر اتار کر بندرگاہ کی طرف تیل وغیرہ لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کرنل مزمل سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ کھلنا سے ہماری آخری بار روانگی کے بعد جیسور چھاونی اور بھارتی تحقیقاتی ٹیموں نے مل کر اپنی پوری تحقیقات کا رخ کھلنا چھاونی کی طرف موڑ دیا تھا۔ بھارت میں سرحدی قصبے شانتی پور کے تھانے میں سارے اہلکاروں کے قتل اور ہمارے بردامن میں پہنچنے کی اطلاع انہیں مل گئی تھی اور اسی کے باعث تحقیقاتی ٹیمیں، ہیلی کاپٹر کی تباہی، رفیق کے قتل اور شانتی پور پھر بردامن میں ہماری موجودگی کے باعث ان تمام واقعات کو بھارت میں مخالف اندرونی گروپوں کی کارروائی سمجھ رہے تھے۔ جے سی او اور دونوں فوجی سپاہیوں نے ڈیوٹی پر حاضر ہو کر فوج سے ریلیز ہونے کی درخواستیں دے دی ہیں اور میں جلد از جلد انہیں ریلیز دلا دوں گا۔ جے سی او کی زبانی بمبئی میں تمہارے کارنامے اور بھارتی اسٹیمر کے ساتھ تمہارا سلوک سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں خود بھی اپنی فوج کو چھوڑ کر جہاں دشمن کے خلاف اپنے جذبات دبانے کے سوا اخراج کی کوئی صورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو کل رات فون کر کے مجھے بتا دینا۔ تمہاری بھابھی نے منظوری دے دی ہے۔ اگر تم نے گرین سگنل دیا تو میں خود جے سی او اور دونوں سپاہیوں کے علاوہ چند اور انتہائی کارآمد لوگوں کے ساتھ مل کر پاسپورٹ بنوا لوں گا اور ہم سب تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ میں نے مزمل کو کہا کہ اس کا بما اپنے گروہ میرے ساتھ مل کر کام کرنے پر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ صرف ایک بات سمجھ لے
کہ میرے ساتھ مل کر کام کرنے والے مجھے بھائی اور ٹیم کا ایک ساتھی سمجھتے ہیں، لیکن تمام فیصلے میں کرتا ہوں اور بغیر کوئی بحث اور اعتراض کے سب اس پر عمل کرتے ہیں۔ تم میرے دوست بھی ہو، ہماری ٹیم میں کیسر کے ساتھ مل کر تم کو بھی صرف کاموں کے معاملے میں میرا نائب بن کر میرے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ مزمل نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہارا نائب بننا تو بڑی بات ہے، میں تو ٹیم کے دوسرے ممبران کی طرح ایک ممبر بن کر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فوج کے ڈسپلن کو تم اچھی طرح جانتے ہو، باقی ممبران کی طرح تم میرے بھی چیف ہوگے۔ اگر تمہارا نمبر 2 بننے کی سعادت مل گئی تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اگلی شام میں نے مزمل سے فون کرنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ مزمل کی کال کی وجہ سے مجھے آئندہ کے پروگرام کے حد و حال دکھائی دینے لگے۔ مجھے عمر اور خنسا کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے بھرپور تعاون دیا تھا، لیکن اس کی بنیادی وجہ ان کے آقاؤں کی دھمکی کا اثر تھا۔ مجھے تو ایسے آدمی چاہیے تھے جن میں پاکستان سے محبت اور بھارت سے بھرپور دشمنی کا جذبہ بھرا ہو۔ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی خوشی اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر میرے ساتھ قدم ملائیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت کی چیرہ دستیاں حد سے بڑھ گئی تھی۔ امریکہ کے اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نے کھلے لفظوں میں ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پاور بنانے کی کوشش جاری رکھی تو اس کا انجام عبرتناک ہوگا اور روشنیوں کے شہر کراچی کو مستقل اندھیروں میں ڈبو دیا جائے گا۔ اس وقت سارے پاکستان میں صرف کراچی میں کینیڈا کا دیا ہوا جنوب کا ایٹمی بجلی گھر ہی کراچی کو بجلی مہیا کر رہا تھا، اور اسے چلانے کے لیے بھاری پانی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس پانی کی ترسیل میں رکاوٹ کراچی کو فی الحقیقت اندھیروں میں ڈبو دیتی۔ پاکستان کی اس وقت کی نیوکلیئر پاور بننے کی کوشش کو روکنے اور عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی دھمکی اگرچہ بھٹو کو دی گئی تھی، لیکن حقیقت میں ساری پاکستانی عوام کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ بھارت کے 1974 میں ایٹمی دھماکے پر مغربی ممالک نے اپنی آنکھیں، کان اور لب سی لیے تھے، لیکن پاکستان کے اسلامی بم کے متعلق دنیا بھر کے اخبارات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو مسلسل پراپوگنڈا کر رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت اسلامی بم کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا، اور پاکستانی سائنسدان اس وقت اس کی ابتدائی تحقیق کے مراحل میں تھے۔ یہ سب جھوٹا پراپوگنڈا اس وقت اسرائیل اپنی خفیہ ایجنسی کے ذریعے کروا رہا تھا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم سے ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، لیبیا اور تمام اماراتی ریاستیں اور برونائی تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک تھے۔ اگر یہ مغربی ممالک کو صرف اپنی تیل کی ترسیل بند کر دیتے تو وہ ممالک تباہ ہو جاتے، معاشی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے بھی، اور ان ممالک میں بغاوتیں ہو جاتی۔ تیل کی دولت سے یہ صرف مسلم ممالک ہی مالا مال تھے۔ اپنے تحفظ کے لیے جب پاکستان اور عراق نے نیوکلیئر پاور بننے کے لیے قدم اٹھایا تو ان مسلم ممالک نے دونوں کی بھرپور مالی امداد کی۔ دشمنان اسلامی ممالک سے یہ برداشت نہ ہو سکا تو پاکستان اور عراق کو پہلے ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن جب ان دھمکیوں کی انہوں نے پرواہ نہ کی تو بھٹو کو تہدہ دار پر لٹکایا گیا، اور اسرائیلی جنگی جہازوں نے سعودی عرب کے اوپر سے پرواز کر کے عراق کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ اس وقت سعودی عرب کے پاس 5 امریکی اوواکس جہاز تھے، جن میں سے 2 ہر وقت اڑتے رہتے تھے، اور ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ سعودی عرب کی فضائی حدود میں کوئی بھی دوسرے ملک کا جنگی جہاز داخل ہو تو ریڈار سسٹم کے ذریعے خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اسرائیل کے جہاز وسطی سعودی عربیہ سے گزر کر خلیج میں داخل ہوئے اور عراق پر حملہ آور ہوئے، لیکن ان اوواکس نے ان جہازوں کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ میں نے خود ریاض میں دیکھا ہے کہ پرانے ہوائی اڈے پر اوواکس جہاز رکھے گئے تھے اور ان کا سارا عملہ امریکی تھا۔ غیر ملکی تو دور کی بات، سعودی عرب کی اعلیٰ ترین شخصیات مثلا سعودی سول ایویشن کے اس وقت کے چیئرمین ڈاکٹر ناصر اوصاف کو بھی اس اڈے پر جانے کی اجازت نہ تھی۔ اوواکس سے حاصل کردہ تمام معلومات پہلے ترکی میں امریکی ایئر بیس پر خفیہ کوڈ میں بھیجی جاتی، اور وہ تمام معلومات میں سے اہم کو الگ کر کے باقی کی معلومات سعودی اوواکس میں دوبارہ بھیجی جاتی تھی، اور پھر یہ معلومات سعودیہ کو دی جاتی تھی، جو پڑھی جانے کی بجائے سیدھی ردی کی ٹوکری میں پھینکی جانے کے قابل ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ عراقی ایٹمی تنصیبات پر اسرائیلی جہازوں کا سعودی عرب کے اوپر سے پرواز کر کے جا کے حملہ کرنا کوئی اہم بات تو نہیں تھی کہ سعودی حکومت کو پیش از وقت سعودی حدود میں اسرائیلی طیاروں کے داخلے کی خبر دی جاتی۔ اسرائیلی جہاز عراقی ایٹمی پلانٹ تباہ کر کے اسی راستے سے واپس اسرائیل میں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے، لیکن سعودی حکومت کو اوواکس جہازوں نے کوئی اطلاع نہ دی۔ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ بھی بھارت اور اسرائیل کے بمبار جہازوں سے
कई बार तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उसकी टीम ने कहोटा के पहाड़ों में सुरंगें खोदकर पहाड़ों के अंदर ऐसी जगह प्लांट नस्ब किया कि एटम बम तो क्या, हाइड्रोजन बम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इंतहाई पेचीदा और फूल प्रूफ रडार्स जो दुश्मन के जहाज़ों की कई सौ मील से निशानदही करके पाकिस्तान की एयरफोर्स को बरवकत इतला देते थे। उनके अलावा सारे कहोटा और गिरदोनवा में सैकड़ों ऐसे बहुत बड़े गुब्बारे इंतहाई मजबूत जंजीरों के साथ बंधे हुए हैं, जो 10 सेकंड में इतनी बुलंदी पर पहुंच जाते हैं कि अगर दुश्मन के जहाज़ कहोटा के ऊपर पहुंच भी जाएं तो उन गुब्बारों, जिनमें भड़क उठने वाली गैस भरी होती है, उनसे टकराकर वहीं भस्म हो जाए। फिजाई रास्ते से कहोटा तक पहुंचने में नाकाम होने के बाद इसराइली कमांडोज ने कश्मीर से स्याहों के भेस में पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलकर कहोटा तक पहुंचने की कोशिश की, तो खुफिया 440 वोल्ट बिजली की तारों और हमारी फौजी जासूस एजेंसियों के जवानों ने उनका ऐसा इस्तकबाल किया कि फिर उनका कुछ पता न चला। फ्रांस के पाकिस्तान में सफ़ीर ने बड़ी जुर्रत दिखाते हुए कार पर अपना फौजी परचम लहराते हुए कहोटा में प्लांट की तरफ जाने वाली सड़क, जिस पर दाखिले वाली जगह पर बैरियर और प्राइवेट सड़क और आगे जाने की इजाज़त नहीं, वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। बैरियर्स पर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स को डराते धमकाते हुए आगे निकल गए। बैरियर्स पर पहरा देने वालों ने भी उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि उन्हें इल्म था कि आगे उनका हशर क्या होगा। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक उनके सामने बकरियों का एक रेवड़ आ गया। सफ़ीर की गाड़ी सड़क पर बकरियों के रेवड़ के आने और टकराने के डर से रुक गई, लेकिन 2 बकरियों की टांगों पर टक्कर लगी और टूट गई, और उनके चरवाहों ने सफ़ीर साहब और उसके साथी ड्राइवर्स को कराटू के वो हाथ दिखाए कि दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी हड्डियां पसलियां बचाकर वापस भागे, और कई दिन वो डॉक्टरों के जेरे इलाज रहे। आप खुद सोचिए कि ऐसे मस्टंडे चरवाहों से, जिनकी बकरियों की टांगें टूट गई थी, सफ़ीर साहब उनसे और क्या तवक्को कर सकते थे। मेरा भी यही ख्याल था कि अपने हम नवा साथियों का एक ऐसा गिरोह बनाऊं जिनमें ऐसा ही जज्बा हो, ताकि हम जासूस एजेंसियों और उनकी हुकूमतों को तिगनी का नाच नचा सके। मेरे अब तक के तजर्बे से यह बात वाज़ेह हो चुकी थी कि सिवाय इसराइली एजेंसी मोसाद के बाकी सब मुल्कों की एजेंसियां वतन के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए काम करती हैं। सिर्फ मोसाद ही अजीम इसराइल के ख्वाब की ताबीर के लिए दिन रात कोशा है। मज़ा भी लड़ने का वही आता है जहां मुहालिफ टक्कर का हो। मुजम्मल की ऑफर से मुझे अपनी ख्याली दुनिया हकीकत का रूप धारते नजर आई। अगली रात मैंने उसको खुशामदीद कहा। राजा तरी से बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ। जब मैंने उसे बताया कि उसके बेटे और बीवी के साथ मैं बैंकॉक पहुंच चुका हूं और मेरे हमरा उसकी बीवी बच्चे के अलावा चंद और भी साथी हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं और उनके भी पासपोर्ट दरकार हैं, तो उसने कहा कि मैं खजाना लेने के लिए बैंकॉक पहुंच जाता हूं, क्योंकि एम्बेसी वाले पासपोर्ट बनाने में 5-6 रोज लगा देंगे। तो मैंने साफ इनकार करते हुए कहा कि जब तक हम सब पाकिस्तान नहीं पहुंच जाते, मैं खजाना तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। राजा मेरे इस जवाब से चिराग पाता हुआ, मगर बैंकॉक में उसकी क्या चलनी थी, और राजा मुझे भी अच्छी तरह जानता था कि मैं दुश्मन को जवाब गोली से देता हूँ, और गोलियां किसी की तमीज़ नहीं करती। राजा ने मजबूर होकर बैंकॉक में सफ़ीर को ज़रूरी हदायत दे दी कि बगैर किसी सवाल जवाब के मेरी दी हुई लिस्ट के मुताबिक पासपोर्ट बना दे।